آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو صحافیوں کے خلاف نوٹسز واپس لیے ہیں وہ ایک خوش آئند قدم ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اظہار رائے کی آزادی اور فریڈم آف ایکسپریشن دونوں اس سے سینسٹائزڈ ہیں۔ میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 دن پہلے جو پی ٹی اے ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کی جو ویب سائٹس ہیں ان کو بلاک کر دیا ہے، ان کا بھی نوٹس لیا جائے۔ اور میں پی ٹی اے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ویب سائٹس بلاک ہونے سے آپ نے دیکھ لیا ہے، کل جب قیدی نمبر 804 نے جیل سے پیغام بھیجا، پورا پاکستان گاؤں دیہات شہر بلا استثناء باہر نکلا ہے، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ لیکن جو اقدامات باقی ایف آئی اے یا پی ٹی اے یا پیمرا یا کوئی اور ادارہ ہے اس کو ایسے کرنے چاہیے کہ لوگوں کی آزادی اظہار متاثر نہ ہو، اور جو صحافی ہیں وہ آزادی اظہار کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اس لیے مجھے خوشی ہوئی ہے اس فیصلے پہ ذاتی طور پہ۔ میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو اس وقت جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈیکلریشن کی وائلیشن ہے، وہ یورپین یونین ہیومن رائٹس ڈیکلریشن کی وائلیشن ہے، اقوام متحدہ کے وہ جو ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں ڈیکلریشنز ان کی وائلیشن ہے، اور سب سے بڑھ کے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10A کی بھی وائلیشن ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے، اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں سے بھٹو کیس اور ملٹری ٹرائل کورٹس کیس اور دوسرے کیسز جو ہیں وہ براہ راست جا رہے ہیں، جو بڑا اچھا قدم ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں عمران خان کا کیس اس کی پچھلی ریکارڈنگ بھی پبلک کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ بات آپ کو حیران کن شاید لگے کہ عمران خان جب ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، شہادتیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کو لایا جاتا ہے، پھر سیل میں بند کر دیا جاتا ہے، اور ان کی غیر موجودگی میں ساری کارروائی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے قانون کے اندر کسی کو وکیل کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ چوائس کا وکیل ہر ملزم کا حق ہے، آئین کے آرٹیکل 10 کو آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے، اور یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ وائلیٹ ہوا ہے، اور اس وقت وہاں پہ کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا، مرڈر آف اے ٹرائل ہو رہا ہے، خون کیا جا رہا ہے انصاف کا۔ دوسری بات یہ ہے، جس شخص کے لیے یہ سارا کچھ ڈرامہ سٹیج کیا گیا تھا، جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترا نواز شریف تو اس کو سفید جھنڈی دکھائی گئی تھی، اب اس کو لال جھنڈی مل گئی ہے۔ وہ کوئی وزیر اعظم وغیرہ نہیں بن رہا، نہ وہ ملک سنبھال سکتا ہے، وہ اپنے کاروبار کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنبھال سکتا، وہ اپنے خاندان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں سنبھال سکتا، اور اپنے مفادات کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ اور کوئی بند کمرے میں یا بند دیواروں کے اوپر یا بند پردے کے پیچھے کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ پاکستان کے لوگوں کو موقع دیا جائے، 5 سال میں 1 دفعہ موقع ملتا ہے، اور کوئی سرکاری ملازم بیوروکریسی یا جو 5 گورنمنٹ سٹوجز بیٹھی ہوئی ہیں یہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ اس کو ووٹ ڈالو، اس کو نہ ووٹ ڈالو، اس طرح سے ووٹ ڈالو، اس طرح سے الیکشن لڑو۔ لوگوں کو آزادی دینی چاہیے، یہ آزاد ملک ہے، اس کا آئین آزاد کیا جانا چاہیے، اس کے میڈیا کو آزاد کرنا چاہیے، اس کے نظام قانون و انصاف کو آزادی سے کام کرنے دینا چاہیے۔ اس لیے جو اس وقت جتنی بھی کوشش ہو رہی ہے وہ ایک کوشش ہے کہ 8 تاریخ سے پہلے عمران خان کے خلاف جس طرح سے پہلے ایک کینگرو کورٹ کے متعصب جج سے فیصلہ لیا گیا تھا اسی کا ری پلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیسکلی یہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ہوا تھا بطور وزیر اعظم کہ ایسے جرم میں سزا دی گئی جس کی کبھی 76 سال میں کسی دوسرے کو سزا نہیں ملی، نہ انڈیا میں، نہ پاکستان میں، نہ بنگلہ دیش میں، جہاں پہ آئی پی سی، بی پی سی اور پی پی سی پاکستان میں، پاکستان پینل کوڈ میں 109 میں کبھی کسی کو سزائے موت نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ابھی تک بھی نظام انصاف کے چہرے پہ وہ داغ ہے، یہ بڑا داغ اور نیا داغ لگنے والا ہے، اور اس وقت اتنا شعور پبلک کا نہیں تھا اس حوالے سے کہ ٹرائل کیا ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ جو ہیں آپ نے سب دکھا دیا کہ ٹرائل کیا ہوتا ہے، اس لیے یہ جو کینگرو ٹرائل ہے اس کو بند کیا جائے اور براہ راست دکھایا جائے عمران خان کا ٹرائل، اس لیے کہ جو شہادتیں وہاں لکھی جا رہی ہیں وہ ساری رپورٹ ہو رہی ہیں، سارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ فلانے گواہ نے یہ کہہ دیا، اور اس میں کون سا ایٹم بم کا فارمولہ ہے جو بیان ہو جائے گا تو لوگ گھروں میں
آلو گوشت پکانے کی بجائے اور چنے پکانے کی بجائے ایٹم بم گھر میں بنانا شروع کر دیں گے. ایک مذاق ہو رہا ہے, ایک بہت سیریس مذاق ہو رہا ہے, سنجیدہ مذاق ہو رہا ہے, ظالمانہ مذاق ہو رہا ہے, بےرحمانہ مذاق ہو رہا ہے جو ٹرائل ہے عمران خان کا. پاکستان تحریک انصاف ثابت ہو گیا ایک دفعہ پھر کہ سب سے بڑی پارٹی ہے. قیدی نمبر 804, آپ یاد رکھیے گا سارے کہ جب بھی عمران اور کپتان اور قیدی نمبر 804 کی آواز باہر نکلے گی میدان کھلاڑیوں سے بھر جائے گا. اور 8 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز جو جیتے گا وہ صرف عمران خان کی پارٹی ہے, اس لیے کہ ہمارے جتنے تو امیدوار ہی کسی نے نہیں کھڑے کیے ہوئے. ایک ظلم اور ہو رہا ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ تقریباً کئی 100% اضافہ کرنے کے بعد گیس کی قیمتوں میں 41% اضافہ کرنے کی سمری پھر بھیجی ہے. آپ کو کیا اختیار ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں عارضی حکمران, کہ آپ لوگوں کے گلے کاٹیں اور لوگوں کے چولہوں کے اوپر لات ماریں آپ, اور لوگوں کو خودکشیوں پہ مجبور کریں, ماؤں اور والدین کو مجبور کریں کہ وہ بچوں کو مار کے خودکشیاں کریں. گیس کا بل کس طرح سے کوئی 41% قبول کر سکتا ہے؟ اس لیے اس کو روکنا چاہیے, اور روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے آزادانہ انتخابات کے ذریعے سے نئی قیادت سامنے آئے. یہ جو سڑا گلا بوسیدہ نظام ہے جس کے نیچے دھاندلی ہوتی ہے ہمیشہ, یہ نظام چلانے کی کوشش کی گئی تو پاکستان اس کو اب برداشت نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب, ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ 5 تاریخ تک یہ سائفر کیس کا فیصلہ آنے کا امکان ہے, تو اگر فیصلہ آ جاتا ہے, اس میں سزا ہو جاتی ہے, تو تحریک انصاف کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں, یہ تاثر کون دے رہا ہے, نجومی یا کوئی جج دے رہا ہے, یا کوئی وکیل دے رہا ہے, یا کوئی سرکاری وکیل دے رہا ہے, یہ کوئی اسٹیٹ کاؤنسل دے رہا ہے, یا کوئی اور دے رہا ہے؟ یہ جو تاثر ہے یہی تو ظلم کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ پہلے سے لوگ پیشن گوئیاں کرنا شروع ہوئے ہیں کہ یہ فیصلہ آئے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم پہلے ہی, ہماری عدلیہ بین الاقوامی ریٹنگ میں کہاں کھڑی ہے؟ اگر ایسے فیصلے, ایک اور فیصلہ کینگرو کورٹ کا آ گیا عمران خان کے خلاف, تو اس سے باقی جو رہی کھئی تھوڑی سی کسی جگہ کے اوپر اگر کوئی لوگوں کو اعتماد ہے, اس کو سخت ٹھیس پہنچے گی. دیکھیے, جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کے بارے میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ فیئر طریقے سے چلنے چاہیے. ان کی ججز کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کرتا.